مسیح یسوع کے وہ برکت خوبصورت اور فتح نام میں جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، آپ سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر روکس برکت، گاسپل چینل UAE سے بائبل کی باتیں پروگرام کا ایک نیا سیشن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس ایمان کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خدا کے فضل سے سلامتی کے ساتھ ہیں اور خدا کا زندہ اور پاک کلام خوشی کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں۔ سو میرے عزیزو، میں آپ سب کو بائبل کی باتیں پروگرام میں ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا نیا موضوع، آج کا ہمارا نیا ٹاپک دنیا داری کی زندگی میں 10 ایسی باتیں ہیں جو ہمیشہ یاد رکھیں۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا گاسپل چینل UAE اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے التماس اور درخواست ہے کہ ضرور اس کو سبسکرائب کریں اور اس کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ خود دیکھیں اور پھر دوسرے لوگوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ خوشخبری کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے۔ سو میرے عزیزو، آج کی دنیا میں ہر انسان بہت سی چیزوں کو اس دنیاوی زندگی میں اپنے مائنڈ میں یاد رکھتا ہے، میمورائز کر لیتا ہے۔ سو میرے عزیزو، اسی طرح اس دنیاوی زندگی میں روحانی طور پر ہمیں چند باتیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس معاشرے میں بابرکت زندگی گزار سکیں اور آنے والے وقت میں ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں، کہ خدا کی رفاقت کو کبھی نہ بھولیں۔ دنیا کی ساری چیزیں بھول جائیں مگر خدا کی رفاقت کو کبھی نہ بھولیں۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، زبور نمبر 27 اور اس کا 8 باب، جب تو نے فرمایا ہے کہ میرے دیدار کے طالب ہو تو میرے دل نے مجھ سے کہا، اے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا۔ میرے عزیزو، ہر وقت خدا کے دیدار کے طالب رہیں اور اس کی رفاقت کو اپنی دنیاوی زندگی میں کبھی نہ بھولیں۔ دوسری بات کہ ہر روز آسمان کی بادشاہی کی تلاش کریں، خدا کی راست بازی کی تلاش کریں، تو پھر یہ دنیا کی چیزیں ہمیں خود بخود مل جائیں گی۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 6 باب اور اس کی آیت مبارکہ 33، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ سو میرے عزیزو، اس بات کو ہم نے کبھی نہیں بھولنا اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ ہمیں ہر روز آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس کی راست بازی کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم آسمان کی بادشاہی کو حاصل کر لیں گے، خدا کی راست بازی کو حاصل کر لیں گے تو دنیا کی چیزیں ہمیں ملتی جائیں گی۔ پھر تیسری بات، اس دنیاوی زندگی میں اس بات کو یاد رکھیں، جب بھی آپ پریشان ہوں تو دعا کریں۔ مقدس یعقوب رسول کا عام خط ہے اور اس کا 5 باب اور اس کی آیت مبارکہ 13 کے اندر کچھ یوں لکھا ہوا ہے، اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے۔ سو میرے عزیزو، آپ مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں تو ہمیشہ اس بات کو کیپ اٹ ان یور مائنڈ، اس سے آپ کی صحت خراب ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ پریشان ہوں، مصیبت میں، دکھ میں، پریشانی کی حالت میں۔ ضرورت ہے کہ آپ دعا میں وقت گزاریں، خدا آپ کی مشکل کو، پریشانی کو دور کر دے گا۔ پھر چوتھی بات، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے، دنیاوی زندگی میں ہمیشہ اپنے آپ کو فروتن بنائیں۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، مقدس یعقوب کا خط ہے اور اس کا 4 باب اور اس کی آیت مبارکہ 10، خدا کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ میرے عزیزو، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو فروتن بنائیں، اپنے آپ کو خاکسار بنائیں، اپنے آپ کو حلیم بنائیں۔ جب آپ حلیم بنائیں گے، اپنے آپ کو فروتن بنائیں گے تو پھر خدا آپ کو وقت پر سرفراز کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں سرفرازی کی زندگی گزاریں تو پھر ان چند اصولوں کو اپنی زندگی کا
محور بنا لیں. پھر پانچویں بات، سو میرے عزیزو، اس دنیا داری کی زندگی میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھیں. ایک آیت مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے اور اس کا 2 باب اور اس کی آیت مبارکہ 3 اور 4. تفرقے اور بھیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو. ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو. اس دنیا داری کی زندگی میں ہم نے اس بات کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے سامنے والا جو بھی ہے اس کو حقیر نہ جانے، بلکہ اپنے سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھے. میرے عزیزو، اسی طرح دنیا داری کی زندگی میں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہر وقت کسی انسان پہ ڈیپینڈ نہ کریں، کسی شخص پر بھروسہ نہ کریں، کسی کے اوپر آس امید نہ رکھیں، بلکہ ہمیشہ خدا کی آس رکھیں جو دے کر پچھتاتا نہیں ہے. بائبل مقدس بیان کرتی ہے، زبور نمبر 27 اور اس کی آیت مبارکہ 14، خدا کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو. ہاں، اپنے خدا ہی کی آس رکھ. میرے عزیزو، جب ہم خدا پر آس رکھتے ہیں تو خدا ہماری آس کو پورا کرتا ہے. اور اس دنیاوی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا پر آس رکھیں. پھر اسی طرح اس دنیا داری کی زندگی میں اپنی خودی کا انکار کریں. سو میرے عزیزو، بہت سارے لوگ اپنے اندر میں بہت رکھتے ہیں، لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ اپنی خودی کا انکار کریں. اس دنیاوی زندگی میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے اپنی میں کو مارنا ہے، اپنی میں کو اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے. بائبل بیان کرتی ہے، مقدس متی رسول کی معرفت انجیل مقدس اور اس کا 16 باب اور اس کی آیت مبارکہ 24، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، اس وقت ربنا یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. میرے عزیزو، اس دنیا داری کی زندگی میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی خودی کا انکار کریں اور خدا کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلیں، اس کی شاگردیت میں آ جائیں، اس کی برگزیدگی میں آ جائیں، تاکہ خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے. پھر اس کے علاوہ دنیا داری کی زندگی میں ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، خدا کے کلام کو پڑھیں اور سمجھیں. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، زبور نمبر 119 اور اس کی 9 آیت سے 16 آیت آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے صرف 11 آیت مبارکہ کو تلاوت کرتا ہوں، جہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں. میرے عزیزو، بائبل مقدس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے، اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والے، سننے والے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے. میرے عزیزو، ہمیشہ ساری چیزیں بھول جائیں لیکن خدا کے کلام کو پڑھنا نہ بھولیے گا. ہمیشہ خدا کے کلام کو پڑھیں. جب آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے تو یہ کلام آپ کے دل میں ہوگا. تو بائبل بیان کرتی ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. سو میرے عزیزو، ہر روز باقی چیزیں چاہے رہ جائیں، خدا کے کلام کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا نہ بھولیے. پھر زبور نمبر 119 ہے اور اس کی آیت مبارکہ 16، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، میں تیرے آئین میں مسرور رہوں گا، میں تیرے کلام کو نہ بھولوں گا. خدا کے کلام کو کبھی نہ بھولیں کہ آج میں خدا کا کلام پڑھنا بھول گیا. باقی ساری چیزیں ہم یاد رکھتے ہیں. اگر ان 10 چیزوں کو
ہمیشہ ہم یاد رکھیں تو ہم اس معاشرے میں بابرکت لائف گزار سکتے ہیں۔ پھر نمبر 9 کے اوپر، دنیاوی زندگی میں ہمیشہ خدا کے کلام کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ مقدس یعقوب رسول کا عام خط ہے اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت مبارکہ 22، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب بھی آپ کلام کو سنیں اس کے اوپر عمل کریں، اس کو عملی جامہ پہنائیں اپنی زندگی میں، تاکہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، تاکہ اس معاشرے میں آپ بابرکت لائف گزار سکیں۔ پھر آخری بات بائبل بیان کرتی ہے، فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس کا 2 باب اور اس کی آیت مبارکہ 5، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ دنیا کی بہت ساری چیزیں ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور ایسا ہی مزاج رکھیں جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ وہ حلیم تھا، وہ فروتن تھا۔ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو حلیم بنائیں، اپنے آپ کو فروتن بنائیں اور اپنی خودی کا انکار کریں اور خداوند کی آس رکھیں، اس کی بادشاہی کی تلاش کریں، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں۔ ان 10 باتوں کو اپنی زندگی کا محور بنا لیں، ہمیشہ ان کو یاد رکھیں، تاکہ آپ کی زندگی اس دنیا میں بابرکت ہو۔ اس سے پہلے اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو میں آج آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں، نئی انسانیت کو پہن لیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ گاڈ بلیس یو ایٹ آل۔